ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کے اپنے ہی چینل ارشاد اسٹوڈیو ٹی وی میں۔ میں پھر حاضر ہو گیا ہوں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی اہم اور بہت ہی خاص ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو تمام ویڈیو کے مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ دیکھیں، اور اس ویڈیو کو آپ کہیں پر بھی اسکپ نہ کریں۔ یہ اردو متضاد کے اوپر بہت ہی اہم الفاظ سب میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، جس کو آپ عام بول چال کے اندر استعمال کرتے ہیں، جس کو آپ دوسروں سے بات کرنے کے درمیان بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ متضاد ہے، یہ کیا ہے۔ یہ ایسے ہی تمام الفاظ میں آپ کے سامنے ایک ذخیرے کے ساتھ لے کر آ رہا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آل کے نوٹیفیکیشن کو دبا دیں، تاکہ آپ تمام ویڈیوز سے ہماری باخبر رہ سکیں، تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو کی شروعات۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اس سے پہلے اس کا 2 پارٹ بنا دیا ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ وہاں سے جا کر ان تمام ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں، اور ان تمام ویڈیوز کے اندر بہت ہی اہم سب جانکاری دی گئی ہے، جو اردو انوادک اور کسی دوسری پریکچھاؤں کے لیے بھی بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہے آغاز۔ آغاز یہ الفاظ ہے، اس کی جو متضاد آتی ہے، یعنی اس کا جو متضاد آتا ہے اس کا متضاد انجام آتا ہے۔ آغاز جس کا معنی ہے، آغاز کے معنی شروع کرنا، اور ابتدا کرنا جس کو آپ ابتدا بھی بول سکتے ہیں، اور انجام کو بولتے ہیں آخری۔ جہاں پر وہ چیز ختم ہو رہی ہو اسے انجام کہا جاتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ آگ اور پانی یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہے، کہ جب آگ ہوگی تو پانی اس جگہ جمع نہیں ہو سکتی، جب پانی ہوگی تو وہاں پر آگ جمع نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ایک دوسرے کے کیا ہے؟ متضاد ہے۔ اچھا اور خراب یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ جب کسی کے اندر کوئی اچھائی پائی جائے گی تو اس کے اندر خرابی، یہ ایک دوسرے کے متضاد ہے، کہ اچھائی اور خرابی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، یا تو اچھائی ہوگی یا تو خرابی ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ متضاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں الفاظ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ جیسے آگ اور پانی کو آپ مثال کے اندر لے سکتے ہیں، کہ آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ جب آپ پانی کے اندر آگ کو نہیں جلا سکتے ہیں، کہ یہ کیوں؟ کہ ایک دوسرے کے متضاد ہے، یہ ایک دوسرے کے بغیر رہ سکتا ہے۔ اقرار اور انکار یہ بھی کیا ہے؟ ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ ٹھیک ہے، اقرار اور انکار یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ انسان اور حیوان، انسان کس کو کہا جاتا ہے؟ انسان حیوان ناطق جو بولنے والا ہو اسے انسان کہا جاتا ہے، اور حیوان جس کے اندر حیوان گائے، بھینس، بکری وغیرہ، اس کو آپ حیوان کہتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے کیا ہے؟ متضاد ہے۔ ابد جس کا ابد کہتے ہیں، اور ازل، ابد جو ہمیشہ سے ہو، اور ازل کہتے ہیں جو ختم ہو جائے، لیکن ابد جو ہے وہ ہمیشہ اور ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ استاذ اور شاگرد، استاذ ٹیچرز کو کہتے ہیں، اور شاگرد کہتے ہیں پڑھنے والے کو، جو کسی بھی استاذ کے پاس پڑھتے ہوں، چاہے وہ اسکول کے اندر ہو، چاہے وہ مدرسہ کے اندر ہو، چاہے وہ کہیں بھی، استاذ اور شاگرد یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے ارزاں اور گراں۔ ٹھیک ہے، ارزاں اور گراں یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ اقرار اور انکار یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ اس سے پہلے بھی آیا تھا اقرار اور انکار، یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ یہ بہت ہی اہم سب الفاظ ہیں جو عام بول چال کے اندر استعمال ہوتا ہے، اس لیے آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کریں، اور اس کے اوپر اچھی طریقے سے اپنے ان تمام الفاظ کو ذہن کے اندر بیٹھائیں۔ اٹھنا اور بیٹھنا یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ آپ متضاد الفاظ بنا نہیں سکتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ متضاد الفاظ کیسے بنتا ہے، اس لیے آپ جو مشہور سے متضاد الفاظ ہے آپ اس کو اپنے ذہنوں کے اندر بیٹھائیں۔ اصلی اور نقلی یہ بھی ایک دوسرے کے کیا ہے؟ متضاد ہے۔ اصلی جس کو آپ اوریجنل بھی کہہ سکتے ہیں، اور نقلی
جس کو آپ اوریجنل نہیں ہوتا ہے بلکہ ڈپلیکیٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ جو چیز اصلی ہوگی تو اس کے اندر نقلی کی صفت نہیں پائی جائے گی، اور جو چیز نقلی ہوگی اس کے اندر اوریجنل یعنی اصلی کی صفت نہیں پائی جائے گی، یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ احمق اور ہوشیار۔ احمق اس کا معنی تو آپ نہیں جانتے ہوں گے، میں اس کا معنی آپ کو بتا دوں۔ احمق بیوقوف کو بولا جاتا ہے جس کی دماغی حالت کمزور ہو، جس کا توازن صحیح نہیں ہو، اسے احمق کہا جاتا ہے۔ اور ہوشیار ہوشیار کہتے ہیں جس کی عقل و شعور صحیح طور پر کام کرتا ہو، اسے ہوشیار کہا جاتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے کیا ہے؟ متضاد ہے۔ بہار اور خزاں، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ یہ ایک موسم ہے، جب یہ موسم آتا ہے تو یہ موسم اس وقت نہیں رہتا ہے، تو یہ بھی ایک دوسرے کے کیا ہے؟ متضاد ہے۔ برا اور بھلا، برا اور بھلا یہ بھی کیا ہے؟ ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ یہ بھی ایک دوسرے کے بغیر کیا ہے؟ رہ سکتا ہے۔ جو پہلے سے سمجھ میں آ گیا ہے، میں اس کے اوپر زیادہ نہیں بولوں گا، جو مشہور سب ہے اس لیے اس پہ زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پس و پیش، پس و پیش کس کو بولتے ہیں؟ پس کے نیچے آتا ہے اور پیش کے معنی آتے ہیں اوپر کے، یعنی پس و پیش، یہ بھی کیا ہے؟ ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ تنگ اور فراخ، تنگ کہتے ہیں کمزور جگہ کو، یعنی کسی بھی چیز کے اعتبار سے، چاہے آپ کا کپڑا تنگ ہو رہا ہو، چاہے وہ گھر کے اعتبار سے تنگ ہو، تو تنگ کہتے ہیں جس کے اندر کم جگہ ہو، اور فراخ کہتے ہیں جس کے اندر زائد جگہ ہو، اسے فراخ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ جب تنگی ہوگی اگر کسی کے ساتھ تو اس کے ساتھ فراخی، یعنی اس کے ساتھ فراخی حاصل نہیں ہو سکتی، وہ تنگی سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ تنگ اور فراخ ایک جگہ ہے، ایسا نہیں کہ ایک شخص کے ساتھ تنگی بھی ہے اور ایک شخص غریب بھی ہے، ایک شخص اور امیر بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا تو وہ امیر ہوگا یا تو غریب ہوگا، یہی دو چیز اس کے اندر پائی جائے گی۔ تصدیق اور تکذیب، تصدیق کہتے ہیں کسی بھی بات کی تصدیق کرنا، تصدیق یعنی سچے کو تصدیق، اور تکذیب جو جھوٹا ہوتا ہے اس کو تکذیب کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک دوسرے کے کیا ہے؟ متضاد ہے۔ جسمانی اور روحانی، جسمانی جس کو آپ انسانی شکل میں، جس کو آپ پوری اپنے آنکھ سے جس کو آپ دیکھتے ہیں، ایک انسان، مکمل انسان، اس کو جسمانی کہا جاتا ہے۔ روحانی وہ دل کے اعتبار سے ہوتا ہے، روحانی جو دل کے اندر جو وسوسہ کوئی بھی چیز ہو اسے روحانی کہا جاتا ہے۔ جوڑ اور توڑ، یہ بھی کیا ہے؟ ایک دوسرے کے کیا ہے؟ متضاد ہے۔ حق اور باطل، حق جس کو جانتے ہیں جو سچ ہو اسے حق کہا جاتا ہے، اور جو جھوٹ ہو اسے باطل کہا جاتا ہے۔ اسی کے اوپر ایک شعر ہے، اے حق سے لڑنے والے، اسی کے اوپر ایک شعر ہے جو حق اور باطل کے اوپر ہے۔ جو حق ہوگا اس کو باطل نہیں بنایا جا سکتا، حق ہمیشہ حق ہی رہے گا، اور جو باطل ہے وہ ہمیشہ باطل ہی ہوگا، وہ حق کے سامنے کبھی ٹک نہیں سکتا ہے۔ حقیقی اور مجازی، یہ بھی کیا ہے؟ ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ حقیقی جس کو آپ اصلی بھی کہہ سکتے ہیں، حقیقی کو کہا جاتا ہے اصلی، اور مجازی کہ وہ حقیقی نہ ہو، وہ اصلی نہ ہو، بلکہ اس کو اصلی کے قائم مقام کر دیا گیا ہو، یعنی یہ چیز اصلی نہیں ہے لیکن آپ اس کو اصلی مان لیں، اس طرح کہا جاتا ہے۔ یہ ایک جانور، حالانکہ یہ ایک انسان ہے لیکن آپ اس کو جانور مان لیں کہ فی الوقت 10 منٹ کے لیے جانور ہے، تو اسی کو کہا جاتا ہے حقیقی اور مجازی۔ حقیقی اصلی ہوتا ہے اور مجازی وہ ماننے کی صورت میں ہوتا ہے، اسے مجازی کہتے ہیں۔ حسین اور بدصورت، حسین خوبصورت کو کہا جاتا ہے، اور بدصورت جو صورت کے اعتبار سے برا ہو اسے بدصورت کہا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ کچھ اہم ترین الفاظ تھے جو میں نے اس کے معنی اور اس کے مطلب کے ساتھ میں نے رکھا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔